الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ایک دن ایک گھڑی ایسی آنے والی ہے کہ جہاں ہر شخص کو اس دنیا کے ان گھڑیوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا۔ دنیا میں تو آدمی یوں ہی غفلت میں وقت گزار دیتا ہے، لیکن ایک گھڑی آنے والی ہے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیرا کنا نعمل، اے اللہ واپس بھیج دے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اب وہ نہیں کروں گا جو پہلے کر رہا تھا، اب بہت اچھا کر کے آؤں گا۔ اللہ کا کلام ہے، وہ گھڑی آنے والی ہے جہاں لوگ اس حسرت کے ساتھ اللہ سے فریاد کریں گے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ کچھ تھوڑی سی مہلت اور مل جائے، تھوڑی سی مہلت اور مل جائے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، بڑا نیکوکار ہو جاؤں گا، بڑا نیک بن جاؤں گا۔ ربنا اخرجنا، اے اللہ اب یہاں سے نکال دے، اب وہ نہیں کروں گا جو کر کے آیا ہوں، بہت اچھا کروں گا، نعمل صالحا۔ یہ ایک انداز اللہ نے ذکر فرمایا ہے اور اس گھڑی کا ایک نقشہ، ایک تصویر دکھائی ہے۔ اللہ کی طرف سے کیا جواب ملے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں زندگی اتنی مہلت نہ دی تھی؟ اگر تم نصیحت لینا چاہتے، نیک بننا چاہتے تو نیک بن سکتے، اور پھر ایسا بھی نہیں کہ تمہیں بھیج کر غفلت میں یوں ہی چھوڑ دیا، نوٹس بھی بھیجتے رہے، ڈرانے والی بھی بھیجتے رہے، تنبیہ بھی کرتے رہے، بار بار نوٹس آتا رہا، کیا کر رہے ہو؟ وجاءکم النذیر، اللہ کی طرف سے یہ جواب مل رہا ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، نعمتان مغبوبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، اللہ کی طرف سے دو نعمتیں ایسی عطا ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ اس میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحت کی نعمت، تندرستی کی نعمت، اور دوسری فراغت، فرصت کی نعمت۔
جب تک ہوتی ہے اسے کام میں نہیں لاتے، سمجھتے ہیں یہ ہمیشہ رہے گی، اور جب چلی جاتی ہے پھر حسرتیں کرتے ہیں۔ جب تک یہ نعمتیں ہیں غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اس دولت کو کام میں نہیں لاتے۔ جنہیں اللہ سمجھ بوجھ عطا فرمایا کرتے تھے تو وہ سونا چاندی سے زیادہ اپنی زندگی کی ان گھڑیوں کی حفاظت کرتے تھے۔ سونا چاندی سے زیادہ زندگی کی ان گھڑیوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، زندگی کی ان لمحات کی حفاظت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان لمحات میں وہ کر سکتا ہے کہ سونے کے پہاڑ بھی بس اوقات اس کی قیمت نہیں بن سکتے۔ زندگی کی ان لمحات کو یہ انسان اتنا قیمتی بنا سکتا ہے کہ سونے چاندی کے پہاڑ بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتے۔ سمجھدار لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، دور اندیش تھے، بڑے عقل مند تھے، تو زندگی کی ان اوقات کی ایسی حفاظت کرتے کہ جیسے آج ہم سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہیں۔ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، محدث، مصنف، عالم ربانی، مختلف دین کی خدمات کی شکلوں کے لیے اللہ انہوں نے قبول کر رکھا تھا، تو لکڑی کے قلم سے حدیث کی شرح لکھتے تھے، پھر اس کا اگلا خط ظاہر لکھ کر اسے نئے سرے سے چاقو سے صحیح کرنا پڑتا تھا۔ اب جتنی دیر وہ چاقو سے صحیح کرتے تو یہ وقت بھی بڑا قیمتی ہے، تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ مسلسل ورد کرتے رہتے کہ کہیں یہ وقت بھی بے قیمت نہ گزرے۔ تول کے زندگی کے یہ لمحات استعمال کرتے تھے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی؟ اگر تم چاہتے کل کا سامان کرنا تو بہت کچھ کر سکتے تھے، بہت کچھ کر سکتے تھے، اور تمہیں ڈرانے والی بھی آئے، اللہ کا پیغمبر آئے، اللہ کے رسول آئے، اللہ کی طرف سے پیغامات آئے، اور پھر تمہارے گھروں سے اٹھنے والے جنازے، تمہاری آنکھوں کے سامنے اٹھنے والے جنازے، تمہارے سامنے سے جانے والے لوگ، پھر تمہارے اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھے جانے والے افراد، پھر ان کی قبر پر مٹی ڈالنا، یہ سارے تو ڈرانے والے تھے۔ مختلف موقعات میں نوٹس آ رہے تھے، میاں کب جانا ہے۔ تو دو نعمتیں ایسی ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس امت کے پر مہربان کون، نفسیات سے باخبر کون، اور آپ سے بڑھ کر اس امت کے خیر خواہ کون۔ تنبیہ فرمائی ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، چند احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں
کہ اگر ان پر عمل ہو جائے تو مسلمان کی دنیا آخرت کے لیے وہ کافی ہے۔ ان میں ایک نبی کا یہ ارشاد بھی ہے، نعمتان مغبوبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ یہ دو نعمتیں ہیں، لوگ بہت دھوکے میں ہیں۔ صحت کی قدر کوئی نہیں، اور فرصت جو اللہ نے دے رکھی ہے اس کی قدر کوئی نہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جب یہ صحیح کام میں نہ لگے تو بہت غلط کام میں لگتی ہے، بہت غلط کام میں لگتی ہے۔ یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں اگر صحیح مصرف میں نہ خرچ ہوں بہت غلط جگہ استعمال ہوتی ہیں۔ شباب ہے، جوانی ہے، قوت بازو ہے، ہڈیوں میں گودا ہے، رگوں میں خون ہے، صحت ہے، قوت ہے، عقل و دانش میں توانائی ہے، اگر اس کا مصرف اچھا نہ ہو بہت فساد لے کے آتا ہے، بہت غلط استعمال ہوتا ہے۔ تو دھوکہ کھاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ یہ صحت جو ذات دے رہی ہے وہ لے بھی سکتی ہے۔ اچھا بھلا صحت مند آدمی آنن فانن بسترے میں پڑ جاتا، اچھا خاصا توانا آدمی ایسی بیماری میں کہ زندگی بھر نہیں اٹھ پاتا، دھوکے میں ہے، کس بھول میں ہے؟ جو ذات یہ سب کچھ دے سکتی ہے وہ دیکھ رہی ہے، لے بھی سکتی ہے۔ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اسے بہت اچھے مصرف میں خرچ کرو، بہت بڑی عطا ہے اللہ کی، فرصت ہے۔ اگر اس کو صحیح مصرف میں خرچ نہ کیا بہت ضائع ہوتی ہے۔ کیا مرد کیا عورت جب اس فرصت کو صحیح استعمال نہیں کرتے تو یہی فرصت اسے بہت سارے خرافات میں مبتلا کر دیتی، اسراف میں، تبذیر میں، بناؤ سنگھار میں، نمائش میں، ایسی طوفان بدتمیزی اس فرصت نے پیدا کی ہیں کہ کبھی اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ فرصت جو ہے، فرصت جو ہے، یعنی اگر آپ 50 سال پہلے دیکھیں تو جو بناؤ سنگھار کے خرافات ہیں کبھی تھی؟ پیسہ جو ہے اور فرصت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، فرصت بھی ہے، اب یہ کہیں نہ کہیں تو لگے گا نا، اور پھر اس کی کتنی نزاکتیں آ گئیں، کتنی نزاکتیں، فرصت ہے۔ ورنہ جب آدمی بامقصد زندگی گزارا کرتا تھا اور اپنی صحت اور فرصت کو قیمتی بنایا کرتا تھا، اس کے پاس ان لایانی چیزوں کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا، ان لایانی اور فضول چیزوں کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا، بامقصد لوگ ہوتے تھے۔ اب تو یہ بیچارہ صبح شام کپڑے ہی بدلتا رہتا ہے، لا حول ولا قوة۔ ایسی ایسی بناؤ سنگھار کی شکلیں ہیں
اور اسی میں مگن ہیں. وقت کا ضیاع، پیسوں کا ضیاع، صلاحیتوں کا ضیاع، اور نہ جانے اس کے اس اسراف سے کتنی انڈسٹریاں چل رہی ہیں صرف جو اس کی فضولیات کی لغویات کو پورا کرنے کے لیے. نئے سے نئے انداز، گھنٹوں اس میں صرف کر رہا. کہاں مرد کیا عورت، سبحان اللہ، اپنی آخرت کی کھیتی میں ایسے مشغول ہوتے تھے رات کو بھی دن کو بھی کہ ان کے پاس ان فضولیات کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا. یہ قرآن میں جو 7 منزلیں ہیں نا، اگر ہم پیچھوں کی زندگیاں پڑھیں تو ہمیں ان کی زندگی بھی یقین نہ آئے، اور اگر وہ ہماری زندگی دیکھیں تو وہ حیران ہو جائیں کہ مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں. یہ جو قرآن میں 7 منزلیں ہیں، یہ مسلمانوں کی تلاوت کا معمول تھا. روزانہ 1 منزل قرآن کی تلاوت کرتے اور 1 ہفتے میں ان کا قرآن ختم ہو جاتا تھا. یہ 7 منزلیں اس لیے یہ عام مسلمانوں کی تلاوت کا معمول تھا. جو خواص تھے وہ تو 3 دن میں بھی کر لیا کرتے تھے. خواص میں تو ایسے بھی آئے، نفلوں میں الگ ختم کرتے، تہجد میں الگ ختم کرتے، عام تلاوت میں الگ ختم ہوتا. اس امت کے خواص تو ایسے گزرے. عام تلاوت مرد عورت کی یوں ہوتی کہ ہفتے میں قرآن ختم ہو جایا کرتا تھا. زندگی کے لمحات تھوڑے ہیں، انہیں قیمتی بہت بنانا ہے، انہیں بڑھیا سے بڑھیا مصرف میں خرچ کرنا ہے. اپنی آخرت کی اس کھیتی میں کتنی بہار لا سکتے ہو، کتنی بہار لا سکتے ہو، اس میں یہی زندگی کی لمحات کا بیج استعمال ہوتا ہے. یہی بیج استعمال ہوتا ہے. کتنی اپنی آخرت کی کھیتی کو خوبصورت کر سکتے. اب جس گھر میں عورتوں کا مشغلہ تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو، خدمت ہو، اس کے پاس یہ فضولیات کی ریوت کا. میں عرض کر رہا ہوں بس اوقات ان کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے، وقت کے چیف جسٹس تھے، قاضی القضاء، بڑے آدمی، پڑھاتے بھی تھے، قضاء کی ذمہ داریاں بھی تھیں، انتظامی کام بھی سپرد تھے، واعظ و نصیحت بھی تھی، لوگوں سے مسائل سن کر ان کو مشورے، ان کی رہنمائی بھی تھی. پھر بھی روزانہ 200 رکعت نفل پڑھنے کا معمول بھی تھا. اللہ نے وقت دے رکھا ہے، صحت دے رکھی ہے، فرصت دے رکھی ہے، خوشحالی دے رکھی ہے. اللہ نے فرصت دے رکھی ہے، بہت قیمتی بنایا جا سکتا ہے، لیکن ضائع ہو رہی. رات ہے تو فضولیات میں پڑے اور رات کا قیمتی وقت ضائع کر دیتے، اور صبح ہے تو سوتے میں گزر جاتی ہے.
یعنی اگر 24 گھنٹے کا ہم اپنا احتساب کریں تو اندازہ ہوگا کتنا وقت فضولیات میں ضائع ہوتا ہے، اور اس میں یا تو غیبت ہوتی ہے یا کوئی گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ بامقصد کام کوئی نہیں ہو رہا ہوتا جس میں دنیا آخرت کا نفع ہو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے بڑے خیر خواہ کہہ رہے ہیں 2 نعمتوں میں بڑا دھوکہ لوگ کھا رہے ہیں، تم نہ کھانا۔ کیوں بتایا امت کو تم ان نعمتوں میں دھوکہ نہ کھانا، ضائع نہ کرنا، یہ اللہ کی طرف سے انمول نعمتیں ہیں، انمول۔ صحت نہ ہو دولت کس کام کی؟ صحت نہ ہو دولت کس کام کی؟ صحت نہ ہو کاروبار کس کام کا؟ صحت نہ ہو تجوریاں بھری ہوئی پڑی کس کام کی؟ صحت نہ ہو بڑا گھر کس کام کا؟ کیسی انمول دولت ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا اسے ضائع نہ کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ اسے تول تول کے استعمال کرو۔ اور اللہ نے فرصت دے رکھی ہے، کہیں ایسی مصروفیت نہ آ جائے کچھ کرنا بھی چاہو نہ کر سکو، چاہو بھی پورا نہ کر سکو۔ فرصت دے رکھی ہے اللہ نے، اس کی قدر کرو۔ بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی نعمتیں۔ تو میرے عزیزو، ہم اپنی آخرت کی کھیتی کو بہت قیمتی بنا سکتے ہیں، بہت بڑھیا۔ تو یہ جو آگے عشرہ ذی الحجہ آ رہا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ کے ہاں سے اس امت کو نوازنے کے یہ سارے بہانے لے لو مجھ سے، کما لو۔ انہی میں یہ عشرہ ذی الحجہ بھی ہے۔ رمضان کے بعد جن دن راتوں میں اللہ کو نیکی سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ ان رات اور دن میں۔ قدردان تو بہت قدر کرتے ہیں، قدردان تو بہت قدر کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ زندگی میں پھر موقع دے دیا۔ اور جن کے ہاں زندگی کی اوقات کی قیمت ہی کوئی نہیں، زندگی غفلت میں گزر رہی ہوتی ہے، ان کے ہاں پتہ نہیں کتنے اس قسم کے موسم بہار آئے اور چلے گئے، ان کے رات دن میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ان کے رات دن میں کوئی تبدیلی نہیں آئے۔ تو اللہ نے میرے عزیزو یہ صحت دے رکھی ہے، فرصت دے رکھی ہے، خوشحالی دے رکھی ہے، زندگی کے یہ لمحات دے رکھے ہیں، اور پھر یہ عشرہ ذی الحجہ آ رہا ہے۔ ایک تو وہ مجمع ہے جو اطراف عالم سے بیت اللہ کے ارد گرد اکٹھا ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے مقناطیس ہے جو دنیا کے اندر سے مسلمانوں کو وہاں کھینچ رہا، اکٹھے ہو رہے ہیں وہاں، لیکن کوئی نہیں جا پاتا، دور ہے، سفر نہیں ہو رہا، لیکن اللہ کی رحمتیں، سبحان اللہ۔ فرمایا ایسا کرو ان دنوں میں صرف ان جیسی کچھ تھوڑی سی مشابہت اختیار کر جو رحمت ان پہ برس رہی ہے، تم بھی اس سے محروم نہیں رہو گے، کہ وہ احرام کی حالت میں بال نہیں کٹواتے، ناخن نہیں کٹواتے، ایک خاص کیفیت میں رہتے ہیں۔ تو تم بھی اگر عشرہ ذی الحجہ سے پہلے
اپنے ناخن، اپنے زائد بال صاف کر لو، اور پھر اس عشرہ ذی الحجہ میں قربانی تک یہ چیزیں نہ کاٹو اور ان جیسی مشابہت اختیار کرو، اللہ تمہیں بہت کچھ دے دے گا۔ مشابہت اختیار کرو کہ اس سے پہلے تیاری کر لی، بال کٹوا لیے، جسم کے زائد بال صاف کرا لیے، اور پھر اس خیال سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور ان حجاج کے ساتھ ایک نقل ہے، اللہ نواز دے دے۔ پھر اس عشرہ ذی الحجہ میں دن کی عبادت، رات کی عبادت، اس کی فضیلت۔ اگر پوری رات نہیں، پورا دن روزہ نہیں، تو عرفہ کا ایک روزہ بھی بہت فضیلت کی چیز ہے، ایک روزہ بھی بہت فضیلت کی چیز ہے۔ اور ان راتوں میں تھوڑا سا اہتمام ہو جائے کہ تہجد میں تھوڑا سا اہتمام سے اٹھا جائے، اگر یہ بھی ممکن نہیں تو رات سونے سے پہلے چند رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لی جائیں، اور کم از کم اتنا اہتمام ہو جائے کہ فجر کی نماز جماعت سے ہو اور رات بھر اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، تو انشاءاللہ پھر بھی اللہ اپنی رحمت سے محروم نہیں کرے گا۔ کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اگر ان جگہوں میں اور ان گھڑیوں میں اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو پھر اللہ کا غضب بھی بہت ہوتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت اللہ تشریف لے جاتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، تو لوگ کہتے آپ بیت اللہ آتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں اور آپ چہرے پہ گھبراہٹ ہوتی ہے۔ فرمایا ہاں، لوگوں کی نظریں یہ ہوتی ہیں کہ یہاں اللہ کیا دے گا، مجھے اس کا بھی ڈر لگا رکھتا ہے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ کی پکڑ کیسے ہوگی۔ تو کچھ گھڑیاں، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں اللہ بہت کچھ دے رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی آدمی اس کی نہ قدری کرے، بجائے نیکیوں کے اللہ کی نافرمانی پہ آ جائے، پھر اللہ کا غضب بھی، پھر بس اوقات محرومی مقدر ہو جاتی ہے، محروم ہو جاتا۔ تو اگر زیادہ روزے نہ رکھ سکے تو 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ لے، عرفہ کا روزہ۔ زیادہ عبادت نہ کر سکے تو رات کے کچھ حصے میں عبادت کر لے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، اور کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ بڑی فضیلت کا، بڑی رحمتوں کا، بڑی برکتوں کا یہ عشرہ ہے، تو بہت اہتمام سے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر اس عشرے میں تقوی کے ساتھ رہ گیا کہ گناہ نہ کیا تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ فضیلت کی گھڑیاں ہیں۔ پھر ایک اس میں خاص عبادت ہے کہ عرفہ کی صبح فجر کی نماز سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز تک، ان کو کہتے ہیں ایام تشریق۔ مسلمان فرض نماز کے بعد مرد ہو یا عورت تکبیر پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مردوں کے لیے با آواز بلند ہے اور عورتوں کے لیے آہستہ اور پست آواز میں ہے۔
یہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ جماعت میں شریک ہوتے ہیں، اہتمام آسان ہو جاتا ہے۔ عورتیں نماز میں جماعت میں نہیں ہوتی، اہتمام بھی نہیں کرتی، تو وہ بھی اپنے گھر کے اندر سامنے لگا کے رکھیں تاکہ یاد رہے، واجب ہے۔ فرض رہ جائیں جماعت سے، اکیلے پڑھ رہے ہیں تب بھی اس کا اہتمام ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی کو یہ پسند ہے کہ یہ تکبیر بآواز بلند ہو اور اہل اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہو، بلند آواز سے یہ نعرہ ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، مسجد گونج جائے، سبحان اللہ۔ یہ ان دنوں کی ایک خاص عبادت ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور ایک عبادت بہت عظیم الشان عبادت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ 10، 11، 12 ان دنوں میں قربانی سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، قربانی کی نیکی سے بڑھیا کوئی نیکی نہیں، قربانی کی عبادت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کی یاد ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ خواب صبح اپنے بیٹے کے سامنے پیش کرتے ہیں، بیٹے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا ترى، کیا رائے ہے؟ حضرات علماء نے لکھا بیٹے سے اس لیے نہیں پوچھا کہ بیٹا انکار کر دے گا تو اللہ کا حکم موقوف ہو جائے گا، اس لیے نہیں پوچھا کہ بیٹا اگر انکار کر دے گا اللہ کے حکم سے رک جائیں گے، نا، اس لیے پوچھا، دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میرے بیٹے کے اوپر میری تربیت کا اثر کتنا ہے۔ حلال کھلایا ہے، احتیاط بہت کی ہے، صبح شام اس کا خیال رکھا ہے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، سبحان اللہ۔ بیٹا بھی تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے جن کے صلب سے محمد الرسول اللہ نے دنیا میں آنا تھا، جن کے نسب سے محمد الرسول اللہ نے دنیا میں آنا تھا۔ کہنے لگے ابا جان افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ملا ہے کر ڈالیے۔ اللہ اکبر، سوچیے ذرا، کیا اللہ کی محبت ہے، کیا اللہ سے عشق ہے، کیا اللہ سے وفاداری ہے، اور کیسے اللہ کے حکم کی عظمت ہے۔ سرخم تسلیم، باپ بھی بیٹا بھی۔ باپ کسے ذبح کر رہا؟ بیٹے کو۔ اپنی گردن پہ چھری چلانا آسان، بیٹے کے گردن پہ چھری چلانا مشکل۔ اپنا دکھ تکلیف برداشت ہوتی ہے، بیٹے کا غم دکھ نہیں دیکھا جا سکتا۔ اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے، بچوں کی تکلیف نہیں برداشت ہوتی۔ قربانی ہے، ارے میرے عزیزو، قربانی کے پیچھے کیا فلسفہ ہے۔
قربانی کے پیچھے کیا فصلہ ہے؟ بڑے نادان ہیں جو قربانی کی حقیقت سے بے خبر ہیں کہ میاں اتنا ہی پیسہ یہاں لگا دیتے، اتنا ہی پیسہ فلاحی کاموں میں لگا دیتے، اتنا ہی پیسہ انسانیت کی اس خدمت میں لگا دیتے. ارے میاں بچے کو ذبح کرنے میں وہاں تو گوشت بھی کام کوئی نہیں آنا. اللہ کو نہ گوشت کی ضرورت ہے، نہ لہو بہانے کی ضرورت ہے. اللہ تو یہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں میں اللہ کے حکموں کی عظمت کتنی ہے، تم اس کے حکم کے سامنے کتنا سر جھکاتے ہو. کیوں؟ کیسے؟ لوجک، فلسفہ، نفع، فائدہ؟ نہ، اللہ کا حکم ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا، مڑ کے نہیں پوچھا اللہ دنیا کی کسی مہذب سلطنت میں کہیں نہیں ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے. نہیں پوچھا، کہ نہیں کہا کیوں. اور آج جس ماحول میں ہماری بچوں کی نئی نسل کی تربیت ہو رہی ہے اسے اللہ کے ہر حکم پہ شک ہے. کیوں؟ لوجک کیا ہے؟ اچھا ضروری نہیں کہ ہر ایک کو لوجک سمجھ میں آئے، اس لیے کہ ہر ایک کی عقل ہی مختلف ہے نا. ایک بہت بڑا عقل پرست گزرا، عقل ہے اس لیے کہ جب عقل وحی کی روشنی سے اور آسمانی ہدایت سے محروم ہو جائے تو بڑا غلط نتیجہ دیتی ہے. کہنے لگا دوسری بیٹی گھر میں آئے بہو بن کے، اور پتہ نہیں وہ گھر کے ماحول میں اسے وہ گھر کا ماحول اس کے لیے سازگار ہو یا نہ ہو، اس کا مزاج ملے یا نہ ملے. تو جو اپنے گھر میں بیٹی جوان ہے اس کی بھائی کی شادی اپنی بہن سے کیوں نہیں؟ عقل، لوجک دیکھیے. جو باہر سے آ رہی ہے پتہ نہیں اس گھر میں وہ اچھا ماحول پا سکے یا نہ پا سکے، اس کا مزاج ملے نہ ملے، طبیعتوں میں آپس میں جوڑ ہو یا نہ ہو. اور جو اسی گھر میں رہتی ہے جو ماحول سے بھی واقف، مزاج سے بھی واقف، وہ تو کہیں اور بھیج دو اور دوسروں کی اپنا لے جاؤ. میری عقل میں نہیں آ رہی کہہ رہا ہے. تو جب عقل ہدایت، آسمانی ہدایت سے محروم ہوتی ہے تو پھر یہ نتائج بھی نکالتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوال کیا کیوں. اللہ کا حکم ہے، باپ سے حکم ملا بیٹے کو ذبح کر دو. فلما اسلما، سبحان اللہ، فرمایا باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہوگا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا. اسلما اسی سے مسلمان بھی ہے. یہی الفاظ مسلمانی کے اندر بھی ہے. جو اسلام میں اسلمہ، سین لام میم، یہی مسلمان میں بنیادی الفاظ یہی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ہر حکم پر سر جھکا لے، جو اللہ کے ہر حکم پہ سر جھکا لے. نفع نقصان مانا اللہ کا حکم ہے، سر جھکا لیا. اللہ نے کہا ہے ٹھیک ہے. ارے میرے عزیزو، مسلمانی ہے، مسلمانی کا امتحان ہے قربانی. کتنا اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتا ہے.
اس قربانی سے اس جذبے کو زندہ کرنا ہے کہ میں اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکاؤں گا. یہ عہد کرنا ہے اس قربانی پر. اے اللہ اب تو افدیناہ بذبح عظیم، بچے کے بجائے جانور گائیں بکری بکرے دمبے پر بھی آپ راضی ہو رہے، لیکن اے اللہ اگر آپ کا حکم ہوا بچے کو ذبح کرنے کے لیے میں اس پہ بھی تیار ہوں. اور آج کا مسلمان ہے جب اللہ بیٹا لے لے پھر بیٹا لے لے یا بیٹی لے لے یا بیٹا لے لے تو اللہ سے ایسے شکوے کہ بس اوقات اس کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے، اس کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے. فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں نے سر جھکا لیا. ذرا تصور کیجئے ابراہیم علیہ السلام سے بیٹا کہنے لگا ابا جان مجھے آپ پیشانی کے بل لٹانا تاکہ آپ کی آنکھیں میری چہرے کو نہ دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نظروں سے نظریں ملیں، چہرے پہ نظر پڑے، کہیں چھری چلنے سے رک نہ جائے. پیشانی کے بل لٹائیے گا، میرے کمبر کپڑوں کو سمیٹ لیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ داغ دھبے خون کے لگیں اور میری امی کے لیے یہ چیز ناقابل برداشت ہو جائے. کیا اللہ کی محبت ہے، سبحان اللہ، کیا اللہ کی عظمت ہے. کیسے زندگی کا مقصد سمجھ بیٹھے. جینا کس لیے ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. اولاد اس کے لیے، عزت اس کے لیے، مال اس کے لیے، زندگی اس کے لیے کہ اس سے اللہ راضی ہو. مال اس لیے، دولت اس لیے، صحت اس لیے، جوانی اس لیے، اولاد اس لیے، زندگی اس لیے اللہ اس سے راضی ہو جائے. اگر اس کی قیمت سے اللہ راضی ہو جائے سودا سستا ہے. ان صلاتی ونسکی ومحیای للہ رب العالمین. نماز بڑی عبادت، قربانی بڑی عبادت، لیکن مسلمان سے مطلوب کیا ہے؟ میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے. قربانی بہت بڑی عبادت. ابراہیم علیہ السلام کی یاد، آپ کے اس عمل کی یاد تازہ ہو رہی، کیسے اپنے اولاد کو ذبح کر رہے. تو قربانی کے اس موقع پہ اپنے آپ کا اللہ سے عہد کرو، عہد کرو اے اللہ آپ کے حکم پر ہر چیز قربان. آج تو یہ بکرا ذبح کر رہے، گائیں ذبح کر رہے، مال کی یہ تھوڑی سی قربانی دے رہے. اے اللہ آپ کے حکم پر عزت قربان، جان قربان، عزت قربان، اولاد قربان، سب کچھ قربان. قربانی ہے. اور عین اس وقت کتنی حرام خواہشات ہوتی ہیں. قربانی اے اللہ اب آج کے بعد ہر حرام خواہش سے میں دستبردار، سب کی قربانی دیتا ہوں آپ کے لیے. ہر حرام جذبے کو آپ کی خاطر قربان کرتا ہوں. وہاں تو اولاد کو ذبح کر رہے اور میں ہوں اللہ کی خاطر حرام جذبہ نہیں قربان کر سکتا، حرام خواہش نہیں قربان کر سکتا، اللہ کی نافرمانی سے نہیں دستبردار ہو سکتا. فلما اسلم وتلہ للجبین. فرشتے دیکھ رہے ہیں، آسمان پر ہلچل ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابراہیم اللہ کا خلیل اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلا رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. ہم نے ابراہیم کو بلایا
آواز دی، قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنی خواب سچ کر دکھائی ہے، تو نے اپنی خواب سچ کر دکھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ذرا میرے عزیزو پیچھے جائیے، اس قربانی کے پیچھے کیا جذبہ کار فرمایا ہے، کیا جذبہ کار فرمایا ہے۔ اس جذبے کو زندہ کرنا ہے، اس قربانی کی سنت پر اس جذبے کو زندہ کرنا ہے کہ اللہ کی خاطر سب کچھ قربان۔ یہ قربانی ہے، اور اس کی ظاہری شکل ہے قربانی کا جانور اچھا ہو، اچھا لگے، بالکل مریل نہ ہو، اپنی استعداد کے مطابق ہو، خوش دلی کے ساتھ ہو، خوش دلی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کے نہیں، رسم و رواج کی مجبوری کی وجہ سے نہیں، لوگوں کے تانے باتیں سننے سے بچنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ نمائش نہیں، دکھلاوا نہیں، ریاکاری نہیں، جو آپ کو اچھا لگے اسے اللہ کی خاطر قربان کرو۔ اور سبحان اللہ، حضرت علی فرمانے لگے 2 مینڈے ذبح کر رہے، فرمایا 2 کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا ایک میری طرف سے اور ایک مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری طرف سے بھی قربانی کرتے رہنا، میری طرف سے بھی قربانی کرتے رہنا۔ اور خود اللہ کے نبی اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ جن مسلمانوں کو اللہ نے خوشحالی دی ہے خوب قربانی کیجیے، اپنی طرف سے بھی کیجیے، اپنے جانے والے ماں باپ کی طرف سے بھی کیجیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کیجیے، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی مقدس جماعت کی طرف سے بھی کیجیے، پوری امت مسلمہ کی طرف سے بھی قربانی کیجیے، اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی کیجیے۔ اگرچہ یہ سب نفل ہیں، نفلی ہیں، لیکن ثواب بہت ہے، اجر بہت ہے، اور یہ اجر و ثواب اور کسی نیکی سے نہیں مل سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا جتنے اس قربانی پر بال ہیں اتنی نیکیاں، لاکھ کروڑ ارب۔ فرمایا رسول اللہ دمبا ہو اس میں تو اون ہوتی ہے، فرمایا اللہ اس کے بھی ہر بال پر تمہیں نیکیاں عطا فرمائے۔ اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ تو بہت خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ نے وسائل دیے، خوشحالی دی ہے، تو خوب کثرت سے قربانی ہو۔ ہاں کوئی نمائش کی شکل اس سے اجتناب ہو، دکھلاوے کی شکلیں ہاں اس سے اجتناب ہو، قربانی کو عبادت سمجھ کے کریں۔ کوئی بھی عبادت نیت غلط ہو جائے، نام و نمود کی نیت ہو جائے، وہ عبادت نہیں رہتی، عبادت نہیں رہتی۔ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، اور وہی جذبہ بیدار کریں، وہی جذبہ تازہ کریں، اسی جذبے کا استحضار رکھیں کہ اللہ تیری خاطر ہر چیز قربان ہے، تیری خاطر ہر چیز قربان ہے، عزت ہو، آبرو ہو، اولاد ہو، مال ہو، زندگی ہو، اللہ سب کچھ آپ کی خاطر قربان ہے۔ اللہ ایسا مبارک جذبہ اور یہ سچا اپنے اللہ سے عہد ہم سب کو نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلا اتوار بھائی ظاہر آپ حضرات جانور لینے جائیں گے، اور آخری اتوار ہوتا ہے، تو اگلے اتوار کو بیان نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو اتوار آ رہا ہے وہ عید کا ہے، تو اس کے بعد ایک اتوار ناغہ ہوگا، اور 17 تاریخ کو جو اتوار آئے گا انشاءاللہ اس میں بیان ہوگا۔ 17 تاریخ کو اتوار جو آئے گا، یعنی اگست کی 17 کو، ستمبر کی 17 کو جو انشاءاللہ اتوار آئے گا اس میں انشاءاللہ بیان ہوگا، یعنی اگلا اتوار میں نہیں ہوگا، اور عید کے دن میں جو اتوار ہے وہ نہیں، اس کے بعد ایک اتوار کا ناغہ ہوگا، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک،
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد کلماته. اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بھری زندگی نصیب فرما. اے اللہ ان مبارک گھڑیوں کی خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرما. دن کو عبادت نصیب فرما. رات کی تنہائیوں میں کچھ گھڑیاں اپنے سامنے اے اللہ کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ غفلتوں سے، گناہوں سے محفوظ فرما. مولا کریم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام زائد حاجات کو پورا فرما. مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. ہم سب ہی کو اپنی محبت، اپنا تعلق نصیب فرما. اے اللہ محرومی سے محفوظ فرما. ہدایت کے بعد اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے، گمراہی سے محفوظ فرما. اے اللہ عزت کے بعد ہر قسم کی ذلت کے نقشوں سے محفوظ فرما. مولا اپنے فضل سے حاسدوں سے، شریروں سے، ظالموں سے محفوظ فرما. ہماری ایمانوں کی، عزتوں کی، آبروں کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی ذات کے لیے ہر قربانی کا سچا جذبہ نصیب فرما. اے اللہ ہر جذبہ آپ کی ذات کی خاطر قربان کرنے کا ہم سب کو نصیب فرما. مولا کریم اپنے فضل سے زندگی کے ان لمحات کی خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرما. موت کی گھڑی سے پہلے اے مولا اپنی رضا نصیب فرما. اے اللہ اپنی پسند کی زندگی نصیب فرما. فتنوں سے، گندگیوں سے، گناہوں سے، بے حیائی کی نحوستوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما. ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما. بری صحبت سے، برے ماحول سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا. اے اللہ اسے ہر قسم کے فتنوں سے، انتشار سے، اے اللہ ہر قسم کے قتل و غارت سے محفوظ فرما. اسے استحکام نصیب فرما. یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما. نیکی کی قوتوں کو خوب استحکام نصیب فرما، اور شر کی قوتوں کو اے اللہ نیست و نابود فرما. ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین واصحابہ اجمعین واصحابہ